أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے اسلامی بہن بھائیو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے آپ کا اور میرا تعلق اپنے دین کے حوالے سے جوڑا ہے، اور دعا کو ہوں کہ اسی تعلق کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے جائے۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ تکاثر کی 2 آیات پڑھی۔ 30واں پارہ ہے۔ الہاکم التکاثر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہلاکت میں ڈالا کثرت کے حرص نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کو جا دیکھا۔ میرے عزیزو، یہی ہے ہماری زندگی کا خلاصہ، اس سے نہ بڑھ کے نہ اس سے کم۔ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے نا، وہ انسان کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ آپ نے انگلش میں تو سنا ہوگا نا، ایکسیس از بیڈ ان ایوری تھنگ۔ ہر چیز کی زیادتی جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے لیے بری ہے۔ وہ انسان جو دنیا میں آ کر بس ایک ہی خواب دیکھتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی زیادہ ہو، یہ بھی زیادہ ہو، یہ بھی زیادہ ہو، ایسا بھی ہو، ویسا بھی ہو، اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں اتنا دوڑتا چلا جاتا ہے کہ پلٹ کر پیچھے دیکھتا ہی نہیں ہے، اور پھر اتنا مگن ہو کے دوڑتا ہے کہ آگے بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ جس راستے پر میں اندھا بہرا ہو کر بھاگ رہا ہوں، اس کا اختتام تو صرف ایک مٹی کا گڑھا ہے، صرف ایک مٹی کا گڑھا۔ آج ہم یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اس کوشش میں ہے اس کے پاس مال زیادہ ہو، اس کے پاس اسباب زیادہ ہو، اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، دنیاوی آرام، آسائش، یہ وہ، بس جتنا ہے اس سے بڑھ کے، جتنا ہے اس سے بڑھ کے، جتنا ہے اس سے بڑھ کے، خوب سے خوب تر کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور اسی خوب سے خوب تر کی دوڑ میں اپنی قیمتی ترین زندگی برباد کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے اپنی زندگی کو مس یوز کرتا ہے، ایسے کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے حرص، لالچ اور طمع میں سمیٹ رکھا ہوتا ہے، وہ سب کچھ دنیا میں دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور وہ خود قبر کے ایک 6 فٹ کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ ایسے گڑھے میں جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جہاں اسے دیکھنے والا نہیں ہوتا، جہاں اس کی کوئی فکر کرنے والا نہیں ہوتا، وہاں وہ خالی ہاتھ، نہ اس کی جیب، کفن میں جیب ہوتی ہے، نہ اس کو قبر میں کوئی ساز و سامان لے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک چٹائی، اس کے اوپر ایک اپنا وجود کہ دنیا میں ہم زمین پر لیٹتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور وہاں ہمیں منو مٹی تلے لٹا دیا جاتا ہے، پھر اوپر پھٹے رکھ کر کوئی سوراخ، کوئی ہوا، کوئی وینٹیلیشن، کوئی کسی کے بغیر بند کر دیا جاتا ہے۔ نہ پلٹ کے پوچھا جاتا ہے، نہ دیکھا جاتا ہے، نہ رکا جاتا ہے، نہ کوئی فکر کرنے والا، نہ کوئی دوسرے دن آ کے پوچھنے والا۔ وہاں ہم تنہا، جس اولاد کے لیے، جس خاندان کے لیے، جن لوگوں کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش میں دوڑتے چلے گئے، وہ سب اجنبی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مختصراً بتا دیا، اے انسان تجھے کثرت کے حرص نے ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ تیرا اختتام قبر میں تھا، اور تو مٹی کے ساتھ مٹی بن گیا۔ پھر تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ہم جانتے ہیں، اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کہیں آپ سمجھیں جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، ان قریب یہ سب تم دیکھ لو گے، ان قریب، اور دیکھو گے بھی یقینی آنکھ سے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے
یا ہماری زندگی میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا اختتام ہی قبر ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی کیوں نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ کی عطا پر شاکر کیوں نہ ہو جائیں، جس نے بن مانگے ہمیں بے شمار عطا کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ذات پر صبر اور شکر کرنے والا بنائے، ہر قسم کی کثرت کی حرص سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان اور فلسطین کے لیے کثرت سے دعا کیجیے، اللہ ان سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔